हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील का मुताबिक मुकद्दस मत्ती कुरान तेरी तमजीद। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका 18वां बाब, उसकी पहली से 5वीं और फिर 10वीं आयत मुकद्दसा। एक दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। पर जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाए वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। बैठ जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों, आज हम तमाम कैथोलिक मसीही ईमानदारों के साथ मिलकर निगहबान फरिश्तों की ईद मनाते हैं। कलाम में ये बात लिखी हुई है कि खुदा रोज़े महशर के दिन क्या करेगा? आसमान से अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो जो तशद्दुद करते होंगे उनके खिलाफ क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। तशद्दुद करने से मुराद क्या है? तशद्दुद करने से मुराद ये है कि मुझे और आपको खुदा ने इस दुनिया में भलाई, नेकी, इबादत और अच्छे काम करने के लिए भेजा है। और अगर कोई अच्छे काम ना करता होगा तो वो जो कि आज हम दिन मना रहे हैं आलमी सतह पर तशद्दुद के दिन को मनाया जा रहा है, तो फरिश्ते भी रोज़े महशर के दिन तशद्दुद के खिलाफ खुदा के कहे के मुताबिक उठ खड़े होंगे और वो बुरे लोगों को अच्छे लोगों से क्या करेंगे? जुदा कर देंगे। और जो अच्छे लोग होंगे उन्हें खुदा अपनी दाईं तरफ पाएगा और जो बुरे लोग होंगे उन्हें खुदा अपनी बाईं तरफ खड़ा करेगा। और खुदा फिर उन लोगों से जो अच्छे होंगे, जिन्होंने नेकी और भलाई के काम किए होंगे, खुदा के नाम पर बच्चों को, बड़ों को, छोटों को कबूल किया होगा, खुदा से कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास करो। मसीह खुदा मेरे अजीज बहनों, जबकि आज की पहली तिलावत जो हमने खरूज की किताब से सुनी है, जिसमें खुदा ने हदायत दी है अपने लोगों को कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे क्या करेगा? चलेगा। ये बात याद रखें, हर इंसान का खुदा ने बताया है कि फरिश्ते हैं। आज की इंजील पाक में खुद खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही है कि भाई तुम किसी को जो छोटा है उसे नाचीज ना समझो, क्योंकि उसके भी फरिश्ते क्या करते हैं? मेरे आसमानी बाप का आसमान में क्या करते रहते हैं? मुंह देखते रहते हैं। यानी कि हर इंसान के क्या है? फरिश्ते। आज की पहली तिलावत के मुताबिक हमें सिखाया गया है कि तुम्हारा फरिश्ता, हमारा फरिश्ता, उनका फरिश्ता खुदा के लोगों के आगे आगे क्या करता है? चलता है, उनकी रहनुमाई करता है। मसीह खुदा मेरे अजीज बहनों, जबकि आज की इंजील पाक में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया अपने शागिर्दों से कि आसमान की बादशाही ऐसी है कि जो आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा होना चाहता है तो वो क्या करे? वो बच्चों की मानद बने। क्यों खुदा ने कहा कि बच्चों की मानद बने? क्योंकि बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे और मन के अच्छे होते हैं। इसीलिए खुदा ने यीशु ने कहा कि अपने आप को बच्चों की मानद बनाओ तो फिर आसमान की बादशाही में दाखिल होगे। क्योंकि याद रखें, साथ ही यीशु ने फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम बच्चों की मानद ना बनो और तौबा ना करो, फिरो ना, तो तब तक तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बच्चों के बारे में यीशु ने इसलिए कहा कि बच्चों की मानद बनने की जरूरत, क्योंकि बच्चे अगर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नापाकी कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपने इस बात का तजर्बा किया होगा कि बच्चे फिर दोबारा से अपने उन्हीं दोस्तों के साथ बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उनके साथ ही खेलते कूदते हैं। जबकि अगर कोई बड़ा किसी के साथ लड़ पड़ता है तो हो सकता है कि सालों साल ही गुजर जाए।
وہ بلائیں نہ ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بہن کو نہیں بلا رہی، اور یہاں تک کہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کو ہی بلا نہیں رہا، یعنی کہ ایسا بھی نظام ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ جب تک تم بچوں کی مانند نہ بنو اور پھرو سے مراد ہے کہ توبہ نہ کرو تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ سمجھو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے ہمیشہ منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، گلی کوچے پہ پھرتے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے بچے یا کوئی بیکاری بھی ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیں اسے ناچیز نہ سمجھے، اس کے بھی کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ بھائی دو فرشتے۔ یہ کنسیپٹ کبھی آپ نے سنا ہے کہ دو فرشتوں کے بارے میں، کہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف کا ایک بائیں طرف کا، ایک دائیں طرف کی نیکیاں لکھتا ہے ایک بائیں طرف کی۔ یہ بائبل میں سے ہی لیا گیا ہے۔ یہ بات میں نے یقین کری جب جیسے آفتاب ہے، اس کی طرح راجو ہے، ان کی ایج میں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی، بتایا گیا تھا کہ دو فرشتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ ابھی ہمارے وہ جو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں ان میں جا چکا ہے، لیکن یہ بات اخذ ہوئی ہے بائبل سے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ آسمان پر ہر انسان کے کیا ہے؟ دو فرشتے ہیں۔ اور آج انہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نگہبان فرشتوں کی؟ نگہبان کا مطلب کیا ہے؟ نگہبان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھ بھال کرے آیا کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے۔ نگہبانی کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جماعت میں سے ایک ٹیچر ہے، وہ پھر رہا ہے اس کے بیچ میں اور باقی سارے بچے پیپرز کر رہے ہیں، تو نگہبان کا ٹیچر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دیکھیں کہ بچے کر کیا رہے ہیں، کوئی نقل تو نہیں مار رہا، یہی مطلب ہے نا۔ تو اسی طرح نگہبان فرشتوں کی جب آج عید منائی جا رہی، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف کا ہے ایک بائیں طرف کا ہے۔ اور بائیں طرف کا ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ بائیں طرف کا فرشتہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کی بدیوں کو رائٹ ڈاؤن کرتا ہے، لیکن جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے۔ یہ نیکی اور بدی کا یہ جو کنسیپٹ ہے کہاں سے ہے؟ یہ بھی بائبل سے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ بائبل میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں بھیڑوں کو بکریوں سے کیا کروں گا؟ جدا کروں گا۔ میں بھیڑوں کو اپنی دائیں طرف کھڑا کروں گا اور بکریوں کو اپنی بائیں طرف کھڑا کروں گا۔ بائیں طرف کے لوگ ہوں گے نا راست باز لوگ، وہ لوگ جو گنہگار ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اے ملعونوں میرے طرف سے میرے ہاتھ سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، وہاں جا پڑو جہاں رونا اور دانتوں کا بجنا اور پیسنا ہوگا۔ اور دائیں طرف کے لوگ وہ ہوں گے جو بھیڑیں ہوں گی اور وہ راست باز لوگ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بات سے بنایا ہم سے تمہارے لیے تیار کی ہے، اسے کس میں لو؟ میراث میں۔ کیونکہ انہوں نے نیکی کے کام کیے ہوں گے، انہوں نے وہ کام کیے ہوں گے جو یسوع مسیح نے سکھایا کہ میں پیاسا مجھے پانی پلایا گیا، میں بھوکا مجھے کھانا کھلایا گیا، میں بیمار میری تیمارداری کی گئی۔ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دائیں طرف کے لوگ ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسی وجہ سے تو ہم صلیب کا نشان اسی طرح کرتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہم صلیب کا نشان اگر کرنا ہو تو پھر ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے صلیب کا نشان ہی بنانا ہے۔ ہم اسی لیے تو یہ صلیب کا نشان اس لیے اس طرح بناتے ہیں، پہلے ماتھے پر ہاتھ پھر دل پر ہاتھ اور پھر اپنی بائیں طرف سے لے کر کھینچ کر اپنے آپ کی طرف لے کر آتے ہیں، کیونکہ بائیں طرف کی سائڈ بائبل کے مطابق ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان بائیں طرف کے جو لوگ ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو باپ کی مدد سے، بیٹا جو دلوں کی زمین پر آیا اس کی مدد سے اور پاک روح کی مدد سے اپنے آپ کو کھینچ کر بائیں طرف سے نکال کر دائیں طرف لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہر انسان کے دو فرشتے ہیں، دو فرشتے ہیں جو ہماری نگہبانی کر رہے ہیں۔ آیا کہ اس شخص کو خدا نے زمین پر بھیجا ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ آئیں آج کی مناتے ہوئے ہم انہی فرشتوں کی مدد مانگیں جو ہمارے نگہبان فرشتے ہیں، کہ خدا ان کی مدد سفارش کے ذریعے سے ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کرے۔ ہمیں یہ خدا ترغیب دے کہ ہم نیکی اور بلائی کے کام کرتے ہوئے خدا کے ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جو خدا تیرے بیٹے اور بیٹی کہلاتے ہیں۔ مسیح ہمارے خدا کی وسیلہ سے آمین۔